پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. میاں نواز شریف صاحب خود تو سابق وزیر اعظم ہو گئے. ان کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے. نون لیگ کی چند دنوں کی مہمان کو آج ایک مرتبہ پھر ایک اور معاملے میں عظیمت کا سامنا کرنا پڑا. آج سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سابق مشیر ہوا بازی شجاعت عظیم کو نہ صرف ECL میں ڈالنے کا حکم دیا بلکہ انویسٹیگیشن کا بھی کہا ہے, اور یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ اگر انویسٹیگیشن محسوس ہوا تو یہ کیس نیب کو بھی بھیج دیا جائے گا. دوسرے حصے میں جا کے بات کریں گے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی, جو کافی عرصے سے ملک سے غیر حاضر ہیں, اور وہ اور ان کے وکیل یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ اپنے بیڈ سے نہیں ہل سکتے تو سفر کہاں سے کریں گے. اور آج بھی انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا, لیکن اس مرتبہ ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کے کام نہیں آ سکا. میڈیکل سرٹیفکیٹ کو رد کر دیا گیا اور ان کی سینیٹرشپ معطل کر دی گئی. اس کے بعد بات کریں گے کراچی میں 12 مئی کے حوالے سے ایک ہی مقام پہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کا جلسہ. بات ٹھنی, کل بھی مظاہرے ہوئے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم اب حکیم سعید گراؤنڈ پہ جلسہ نہیں کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ PTI نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اب حکیم سعید گراؤنڈ پہ جلسہ نہیں کرے گی. اس پہ بات ہوگی. اس کے بعد چلتے تھے بات ہوگی اسی مسلم لیگ نون کی حکومت جو چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے جاتے جاتے ایک ہفتے کے اندر آپ نے کابینہ کا خصوصی اجلاس بلانا ہے اور اس بات کا تعین کرنا ہے کہ وہ جو فوجی افسران تھے اظہر خان کیس کے حوالے سے, اور یہ کہ اس فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. سب سے پہلے ہم اپنی ٹاپ سٹوری پہ چلتے ہیں. جی ظاہر صاحب, پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پچھلے 10-12 سالوں میں جتنے بھی MD گزرے ہیں, جتنے بھی PI کے سربراہان گزرے ہیں, اس سب کو حاضر کیا جائے اور ان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا PI کے ساتھ, جس قسم کا کھلواڑ PI کے ساتھ کھیلا جاتا رہا, ان کا جواب دہ ہوں گے. لیکن آج شجاعت عظیم صاحب کو انہوں نے ECL پہ ڈال کے انویسٹیگیشن کا کہا ہے, اور یہ کہا گیا کہ اگر انویسٹیگیشن سے کچھ چیزیں آئیں تو یہ کیس نیب کے حوالے کر دیا جائے گا. دیکھیں, یہ بات تو حقیقت ہے کہ جیسے اور بھی اس قسم کے جو اسٹیٹ اون آپ کی کارپوریشنز ہیں, ریلوے بھی ہوئی ہے اور اس میں اور بھی, تو PIA بھی اس کا بھی حال برا ہے. اس سے کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے کہ جس طرح سے PIA کو چلایا جا رہا ہے اور جتنا نقصان ہوا ہے اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ریفارم کی وہ نہیں ہو پاتی ہے. یہ ساری باتیں صحیح ہیں, اور اس کی سب سے بنیادی چیز یہی آتی ہے کہ PIA چونکہ ایک لحاظ سے ایک اسٹیٹ اون آرگنائزیشن ہے, تو ایک سب سے بڑا مسئلہ اس قسم کے آرگنائزیشن میں خاص طور پاکستان جیسی جگہوں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کارپوریٹ کی طور پہ نہیں چلایا جاتا ہے. اور PIA کا حال بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ کہیں کہ ایک ملازمت دینے والا ادارہ بن گیا ہے اور ایک آٹونومس نہیں ہے, اور گورنمنٹ کا کنٹرول بہت زیادہ رہتا ہے. یہ بات سب اپنی جگہ پہ ہے, سب کو محسوس ہوتا ہے اور لوگوں میں ذہن پہ بھی آتا ہے کہ اس کو درست ہونا چاہیے. لیکن جس طرح سے جو ہے سپریم کورٹ نے اس چیز کو اٹھایا اور اس کی تحقیقات کر رہے ہیں, وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح طریقہ ہے. ایک تو بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ اس بات کی کیپیبل نہیں ہے کہ جو ہے جو ایک لحاظ سے جس کا جو پورا ایک کمرشل آسپیکٹ ہے یا جو اس کی جس طرح سے جو ہے یہ اس چیز کو آپریٹ کرتے ہیں, اس میں سپریم کورٹ اس کی تحقیقات نہیں کر سکتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ایک دیکھا ہے کہ ایک جو چیزیں آئی ہیں وہ سامنے کہ 10 سال میں جو ہے وہ آپ کا منافع جو آپ کی جو ہے خسارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. لیکن ایک معمولی سی چیز جو سوال میرے ذہن پہ آتی ہے کہ وہ وقت ایسا تھا جہاں پہ آپ کی شروع کے 2010 کے بعد 2008 کے بعد جو ہے آئل پرائسز دنیا بھر میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, یعنی دگنی ہو گئی تھی, جو آج بھی صورتحال بن کے آتی ہے. اور اس وقت جو ہے اگر معلوم کیا جاتا تو تقریباً ساری ایئر لائنز جو ہیں ان کو اس قسم کا ایک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا, خسارے میں چل رہی تھی, کچھ بند بھی ہو گئی تھیں, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن یہ کوئی میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اس قسم کی جو فیصلے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی روح سے اور بھی جو ہے دوسرے اور تقاضے پورے نہیں کرتی ہیں. فرض کیجئے مجھے کوئی نہیں جانتا ہوں شجاعت عظیم صاحب کو, ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ جو ہے ان کو کہا گیا کہ ECL میں ڈال دیا جائے. بات یہ آتی ہے کہ آپ نے کس اس کے تحت یہ کام کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک وقت میں ان کے معاون خصوصی بھی تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے,
اور 1 مہینے بعد ان کو ہٹا بھی دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس ڈبل نیشنلٹی تھی. پھر ان کے سامنے ایک اور بھی تھا مسئلہ کہ ایئر فورس میں ہوا کرتے تھے اور وہاں سے ان کو کورٹ مارشل کیا گیا تھا. وہ تمام چیزیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو ہے آپ نے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا ہے جس کی کوئی قانونی جو ہے اس کا تدارک بھی نہیں ہے. بالکل. آئی تھنک اس میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو ایسے معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے. پی آئی اے کا مسئلہ بہت گھمبیر ہے. اتنی حکومتیں آئیں اور گئیں اور ابھی تک کوئی کنسنسس ہم اس بات پہ بھی نہیں کر پائے کہ ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا ہم نے کوئی اس کا لانگ ٹرم سلوشن نکالنا ہے, اور وہ اگر سلوشن نکالنا ہے اس کو دوبارہ پروفیٹیبل کرنے کے لیے تو وہ حل کیا ہوگا. تو جو کام پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر سکیں کیونکہ ان کے اندر بھی کنسنسس نہیں ہے, یہ چھوڑ دیں کہ وہ آپس میں ان کا کوئی نیشنل لیول پہ کنسنسس ہوگا, تو ججز کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس چیز میں گھسیں, کیونکہ آبویسلی ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اس کو ایگزیکٹو نہیں ہینڈل کر پا رہی. تو آپ اندر گھسیں گے تو پروبیبلی چانسز آر کہ سپریم کورٹ کی بھی جو بھی ججمنٹس آئیں گی وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, تو پھر خواہ تنقید جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ ہوگی. اور جو دوسرا اس میں مسئلہ ہے وہ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی جب یہی ایم ڈیز کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے جب یہی کیس سنتے ہوئے انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ ایم ڈیز کو ای سی ایل پہ ڈال دینا چاہیے. پھر انہوں نے کہا اچھا ایسے ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی لوگ آتے ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹ انٹرپرائز کو چلانے کی کوشش کریں, کہیں کوئی بہت سالڈ ایویڈنس ہے ان کے خلاف کوئی کیس ٹرائی کرنے کا کوئی جس میں گڑبڑ ہوئی ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے, لیکن ریلیونٹ اتھارٹی کے ذریعے. ریلیونٹ اتھارٹی کے ذریعے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح ہمیں کرمنلائز نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو اور ان کی ریپیوٹیشن کو جو ہم باہر سے آتے ہیں اور ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم نے بہت سالوں میں بہت مرتبہ کر کے دیکھ لیا اور کبھی اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ اس سے ہم میسج یہ بھیجتے ہیں کہ جو شریف لوگ ہوں گے جو شاید سچ مچ کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہوں گے وہ ڈسکریج ہو جائیں گے, اور صرف وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے جو اس کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں اور پیسے بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ کوئی شریف آدمی اس کے بعد آئے گا پی آئی اے کو چلانے کہ جی آپ ای سی ایل پہ بھی نام ڈل جائے گا, ایف آئی اے بھی انویسٹیگیشن ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, اور کوئی ابھی پروف نہیں ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. بٹ ہیڈ لائنز تو بن گئی نا. آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر 1% بھی چانس ہے کہ شجاعت عظیم صاحب نے کچھ نہیں کیا تو ہیڈ لائن جو بنی ہے کہ ای سی ایل پہ نام ڈال دیں, یہ کر دیں, اس سے آدھے لوگ تو کنونس ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے. تو آپ نے ان کی ریپیوٹیشن کے اوپر تو ایک سوالیہ نشان ڈال دیا, تو اس کے بعد اب کون لوگ آئیں گے. یہ ہمیں جو ٹرینڈ ہے ایز اے وی ہیو ٹو اسٹاپ دس ایز اے اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کہ ہم لوگوں کو کسی بھی ثبوت کے سے پہلے ایک سوالیہ نشان ڈال کے ان کی ریپیوٹیشن بالکل وہ تہز نہز کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے تو کوئی گڑبڑ کی ہوگی اس لیے انکوائری ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے سپریم کورٹ نے کتنی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام ریزالو کریں گے, میں نہیں سمجھ. لیکن ایک اس میں اب آئے تھوڑا سا اس پہ پی آئی اے کی اپنی ورکنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں دنیا بھر میں جب اس قسم کی جیسے مڈل ایسٹ کی جو 4-5 ایئر لائنز ہیں, اتحاد ہے, ایمریٹس ہے, قطر ہے, کویت ایئرلائن, یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کے شیخ کے ہی ان کی ملکیت ہے. لیکن ایک چیز جس طرح سے کامیابی ہوئی ہے ان کو وہ یہ تھی کہ وہ آٹونومس کارپوریٹ جو ہیں اس کی طور پہ چلائی جاتی ہیں, اس میں کوئی مداخلت اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ جو ایک چیز چلتی ہے جس کی وجہ سے پی آئی اے کی اور تباہی ہوئی ہے, وہ تو بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو وہی ہے کہ جو سسٹم آپ پورے ملک میں جس طرح چلاتے ہیں پیٹرنیج کو وہ چلا رہے ہیں. ایک چیز جو اس میں کافی ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے مس یوز کرتے ہیں آپ اپنی ان چیزوں کو. 2013 میں پی آئی اے کے 2,87,000 ٹکٹ بانٹے گئے مفت. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹکٹ کس کو گئے, دنیا میں میرے خیال اس قسم کی کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے کہ کسی ایئر لائنس کو کہا جائے کہ آپ فلانے کو ٹکٹ دے دیں وہ اس کو ٹکٹ دے دیتی ہے. اور یقینی طور پہ اس کا کوئی نہ کوئی ایک سیاسی پہلو ضرور ہوگا, اور اس کی وجہ سے ٹکٹوں کی تقسیم میں 5 ارب روپے کا نقصان ہوا. اب اندازہ لگائیں کہ اس قسم کی چیزیں 5-6 سالوں کا نہیں, اس میں 2013 میں یہ لکھا ہے نا, نہیں 5-6 سالوں کا یہاں جو لکھا ہے جو میرے پاس, لیکن بہرحال یہ بھی سوچنے والی بات ہے. ہاں, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ری اسٹرکچر کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ پورے پی آئی اے کو ری اسٹرکچرنگ کی جائے, اور دوسرے جیسے ایئر لائنس کرتی ہیں
کہ جب اس قسم کے جو ان کو بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ چیزیں کرتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے۔ اس سے پہلے ہمیں پہلے یہ فیصلہ تو کرنا ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے پی آئی اے کے ساتھ اور ود ادر اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن جو بہت زیادہ اسٹیٹ چلائے گی یا اسٹیٹ چلائے گی کہ نہیں۔ اب آپ پی ایم ایل این کی ہی حکومت کو دیکھ لیں، یہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ پرائیویٹائز کریں گے، اس کے بعد پھر وہ پریشر پڑا ان کے اوپر، پولیٹیکل پارٹی سے بھی آیا، ٹریڈ یونین سے بھی آیا، پھر ہم نے دیکھا نہیں ہم ری ویمپ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، وہ ایک پریمیئر سروس یا پریمیم سروس شروع کی گئی، اس پہ بہت پیسہ خرچ ہوا اس کے لیے کہ جب ہم جہاز الگ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اچھا وہ 6 مہینے کے قریب چلی، اس کے بعد خاموشی سے انہوں نے وہ بھی بند کر دی، پھر خاموشی رہی۔ اب وہ جانے سے پہلے کیونکہ ایک دم انہوں نے نئے پرائیویٹائزیشن کے منسٹر بنا دیے، انہوں نے دوبارہ سے ایک پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہا ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ سو کوئی ایک آپ کے پاس ایک جو ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پرنسپلڈ یا اسٹریٹجک پالیسی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ اس کی کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ ہے کہ ہم پہلے ری اسٹرکچر کریں گے، اس طرح کریں گے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے یا اس کو بیچنا ہے۔ کوئی ری اسٹرکچرنگ نہیں ہوئی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ کوئی فیصلہ اس طرح کا آپ نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے؟ سپریم کورٹ کو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیسے چل رہا ہے، آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جب آپ اس کو چلنے دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی، کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، اور اس طرح سے کوئی بھی حکومت ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، اس میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تنزلی کی جانب گامزن تھے۔ تو پھر اگر کسی ایک وقت میں جا کے کوئی اس طرح کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی روشنی میں پھر اس طرح کے کوئی احکامات آ جاتے ہیں، تو پھر ہم دونوں طرف سے ہم کوئی لوز سچویشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اسٹیٹ انٹرپرائزز کو اسٹیٹ کے اس پہ ڈسپوزل پہ چھوڑ دیا جائے پھر بھی وہی حالات ہیں۔ مگر ایگزیکٹو کے لیے یہ ان کا کام ہے کہ وہ پولیٹیکلی جو اس طرح کی سچویشن ہے اس میں پڑے، سپریم کورٹ کا نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک چیز ایگزیکٹو سے یا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جس کا جواب نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یا کہ وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں ہمارے جن کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہے، مگر سپریم کورٹ یہ تو آپ وہ بات کریں کہ کل کو پھر کالا باغ ڈیم کا بھی ایشو کوئی سپریم کورٹ میں لے جائے گا اور ان سے کہے گا کہ فیصلہ کر دیں کہ ہمیں بنائے یا نہ بنائے۔ ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں عارفہ، بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ چلیے ٹھیک ہے اٹھا لیا، کیا سپریم کورٹ کے ججز اس بات کے اہل ہیں کہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں اور جس کو درستگی کی طرف لے کے جا سکیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی یعنی ایک آپ نے بلایا ہے انہوں نے ایکسپرٹ کو، ٹھیک ہے بہت قابل ہوں گے، لیکن آتی ہے کہ جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے دکھا کے وہ اپنا ایک ان کا وہ ہو سکتا ہے، سوچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسری طرف سے اور بھی بہت ساری چیزیں جس کو سمجھنا لازمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلے بات آ رہی تھی کہ خسارے جو ہو رہے ہیں تو ایک تو وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ مس مینجمنٹ ہے، ایک وجہ اور بھی ہے کہ جو ہے جس طرح سے حکومت اس کو چلا رہی ہے، تیسری وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں نا ہماری گفتگو سن رہا ہو تو ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز جو ہیں وہ جو حکومت چلاتی ہے، چاہے کسی قسم کی بھی حکومت ہو، سیاسی حکومت ہو، غیر سیاسی حکومت ہو، مشرف کی حکومت ہو، زرداری کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو، ہم یہ بھی ساتھ ساتھ تسلیم کرتے جا رہے ہیں کہ کوئی معاملہ ٹھیک بہتری کی طرف گئے نہیں بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہوتا گیا۔ اس میں ایک وقت میں آگے جب اس طرح کی کوئی آتی ہے بات سامنے تو ہم اس پہ بھی ہمارا سٹینس وہی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہاں پہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر اس طرح کیا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ایکشن لیا ہے، اس وقت لیا ہے جبکہ حکومت نے چاہے غلط یا صحیح جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کو اعلان کیا کہ اب وقت آ گیا ہے اس کو پرائیویٹائز کریں۔ تو جب بھی میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ایسا اقدامات کرتے ہیں اس کے اوپر اسٹے آرڈر بھی آ جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ بات ہم وہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اور یہ مت بھولیں کہ جب سپریم کورٹ نے افتخار چودھری کے نیچے صرف چینی کی قیمت کو مانیٹر کرنے کی کوشش کی تھی اور سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو ان سے نہیں ہوا تھا۔ سو کلیئرلی ہماری بات ہوگی، ہم نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کرنی ہے، ایک بیمار آدمی کی بات کرنی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی جو وزیر خزانہ ہیں اور سینٹر منتخب ہو چکے ہوئے تھے، آج ان کا سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، عدالت نے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی سینیٹرشپ ختم کر دی گئی۔ اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ٹو دا شو. جی ظاہر حسین صاحب، یہ بیمار ہیں اسحاق ڈار صاحب؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ اتنے بیمار ہوں کہ سپریم کورٹ کے بار بار بلانے کے باوجود وہ نہ آ سکتے ہوں؟ دیکھیں، میں اس پہ تو بہت زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر کی رپورٹ یہی آئی ہے کہ بیمار ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں، کتنے بیمار ہیں؟ میں اس وجہ کہہ رہا ہوں، میں اتنے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنے بیمار نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے 1-2 دن کے لیے نہ آ سکیں، کورٹ میں آ جائیں. پاکستان میں بھی علاج کی سہولتیں تو ہوتی ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، چاہے کتنا بھی انسان یہاں پہ ہوتا ہے کہ اور یہ اسحاق ڈار صاحب رہ بھی رہے تھے. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بیمار ضرور ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ نہ آنے کی اس کی بیماری وجہ نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ جو کہا جاتا تھا ہمیشہ کہ اسحاق ڈار صاحب ویک لنک ہیں اس سارے کیس میں جو ان کے نواز شریف صاحب کی. پہلے بھی نواز شریف صاحب کو ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے جب مشرف کے زمانے میں، جب ایک کنفیشنل ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس کا ابھی تک جو ہے شیڈو سارے کیس پہ پڑ رہا ہے، اور جو اسحاق ڈار صاحب کو ابھی تک ہانٹ کر رہا ہے. اب مطلب ہانٹ ان کو کر رہا ہے یا نواز شریف صاحب کو کر رہا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ خود رکے ہوئے اپنی مرضی سے یا جو ہے روکا گیا ہے ان کو. نہیں، ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کورٹ نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. تیسری چوتھی دفعہ میں پڑھ رہا ہوں کہ جی وہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس میں ڈاکٹر نے جو ٹائم پیریڈ بتایا وہ 6 سے 8 ہفتے کا ہے. اب یہ 6 سے 8 ہفتے جب سے کیس چل رہا ہے، 6 سے 8 ہفتے تو کافی عرصے کے گزر چکے ہیں. اب وہ کون سے 6 سے 8 ہفتے تھے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ جب بھی سرٹیفکیٹ آیا وہ 6 سے 8 ہفتے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر کیا 6 سے 8 ہفتے کی جو ڈاکٹر ایشو کر رہا ہے وہ 6 سے 8 ہفتے کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یا واقعی ان کو 6 سے 8 ہفتے کی؟ اور وہ کون سے 6 سے 8 ہفتے ہیں جو وہ کتنے اور 6 سے 8 ہفتے ہوں گے؟ یعنی کہ اس مگر میں تھوڑا سا اگین ڈیولز ایڈوکیٹ کہ یہ جو ایشو ہے کہ ایک صاحب ہیں وہ سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں مگر وہ ابھی تک اوتھ لینے نہیں آئے، لیو الون اٹینڈ اے سینیٹ سیشن. اب ایشو یہ ہے کہ کیا یہ صحیح بات تو نہیں ہے. مطلب آئی ڈونٹ تھنک ہم میں سے کوئی اسحاق ڈار صاحب کی جو کنٹینیوڈ ایبسنس ہے سینیٹ سے اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ کرے گا. مگر سوال یہاں کوئی نہیں ڈیفینڈ کرے گا، بہت سے لوگ ڈیفینڈ کرنے والے، کون سے پی ایم ایل این والے ہی ڈیفینڈ کریں گے اور کون ڈیفینڈ کرے گا؟ ان کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، وہ تو جس دن چھٹیں گے اور وہ پھر بول سکیں گے. مگر کیا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے، یا یہ ای سی پی کو فیصلہ کرنا چاہیے، یا یہ پارلیمنٹیرینز کو خود اس پہ کرنا چاہیے؟ بیکاز دیکھیں دیر از نو، دا پرابلم از کہ جو لا ہے وہ بہت انکلیئر ہے اس ایشو پہ کہ ایسے کیس میں کیا کرنا چاہیے. کہ ایک آدمی ہے وہ سینیٹر الیکٹ ہو گیا ہے مگر وہ الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے ابھی تک اوتھ بھی نہیں لیا اور انہوں نے کوئی سینیٹ کا سیشن اٹینڈ نہیں کیا. سو اب یا تو سینیٹ کو خود، جیسے کسی ایک ایکسپرٹ کا خیال تھا کہ شاید سینیٹ اس پہ ایکشن لے سکتی ہے اور اس بیسس پہ لے سکتی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی کوئی بھی سینیٹر سینیٹ کو سکپ کرتا رہے تو آپ سوال جواب کر سکتے ہیں. بٹ آپ کی اپلیکیشن جب آ جاتی ہے تو پھر وہ سینٹ بھی اپنے سینیٹر کو نہیں پوچھ سکتی. نہیں، بٹ آپ دیکھیں نا کتنی اپلیکیشنز آئیں گی، نان سٹاپ آپ کی ایبسنس ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بات تو صحیح نہیں ہے، مگر اگر بہتر یہ ہوتا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ خود ہی اس انوملی کو ایڈریس کر لیتے یا اسی پی کرتے، سپریم کورٹ میں یہ معاملہ نہ جاتا. آپ نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ اور پھر پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی یا سینٹ کو یا سینٹ کی کسی کمیٹی کو، اسحاق ڈار صاحب ایک دن کے لیے خود ہی آئے تھے، ہمیں اتنے لوگوں کو زحمت میں ڈالنے کی ضرورت نہ پڑ دی کہ سینٹ یہ کرے، اس کی کمیٹی یہ کرے یا پارلیمنٹ یہ کرے. ایک شخص ہے وہ آگے حاضری دے دے، وہ دیکھیں نا ایک سیدھی سی بات ہے. لیکن وہ نہیں آ رہے نا، مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ نہیں آ رہے. اب اس ایک بندے کے نہ آنے کی وجہ سے دیکھیں بات وہی آتی ہے نا کہ اب مطلب ہم تو لے کے نہیں آ سکتے ان کو، ٹھیک، مطلب وہ ایک نواز شریف صاحب کی وجہ سے یہ شاید نہ ہے. لیکن اصل وہی بات آتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کہ پی ایم ایل این نے ان کو ٹکٹ دیا سینٹ کے، اتنے بیمار بھی تھے، آ بھی نہیں سکتے تھے اور بہت سارے مسائل بھی تھے، ان کو ایک لحاظ سے مفرور بھی قرار دیا گیا تھا. تو یہ اس میں اب میں تو اسی بات پہ پھر سے دوبارہ سے جو کرنے کی کوشش کرتا کہ جو ہے وہ آپ کے پارٹی کے اندر کوئی اور آپ کے پاس نہیں ہے،
کہ جو ہے آپ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیں یا اہل نہیں ہیں. جب اچھے ہو کے بھلے ہو کے آ جاتے تو ٹھیک ہے, ان کو آپ پھر دوبارہ جو سینٹ میں لے کے آ سکتے تھے, لیکن پہلے وہ کلیئر تو ہوتے جو ان کے اوپر کیس چل رہا ہے. اس کو تو چھوڑ دیں, سینٹ کی تو بعد میں آئی تھی. یہ جو ہے جب ان کو مفروض بھی قرار دے دیا گیا تھا, جب یہاں سے چلے گئے تھے اور سپریم کورٹ میں ان کی جو ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ان کا کیس بھی چل رہا تھا, اس وقت منسٹر تھے, وہ فائنانس کے منسٹر بھی تھا. اور وہاں سے سنا کہتے تھے کہ لوگ کہ وہاں سے سارا کام دیکھتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ سارا کچھ وہاں چلا رہا ہے. اور یہ مت بھولیں کہ میں چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں کے باوجود وہ ڈالر کی ڈی ویلیویشن بہت ناراض ہو گئے تھے. وہ بات وہی آ گئی نا کہ جب ان کے ساتھ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جب کسی ٹاک شو میں بیپر دیتا ہے لندن سے بیٹھ کے, اس کی آواز سے لگتا ہے کہ ایک تندرست اور صحت مند شخص کی آواز ہے, کسی بیمار آدمی کی آواز نہیں ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے, کس طرح کا شخص بیمار ہے جو واقعی بیمار ہے, لیکن جب وہ بیپر دینے پہ آتا ہے ٹاک شو میں تو صحت مند ہو جاتا ہے. اس کے بعد بات ہوگی ہماری کہ کراچی میں جگہ ڈھونڈی جا رہی ہے, پی ٹی آئی بھی جگہ ڈھونڈ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی جگہ ڈھونڈ رہی ہے اپنے جلسے کے لیے 12 مئی کے حوالے سے. لیکن اتنے بڑے کراچی میں ان کو ایک ہی جگہ مل رہی ہے جہاں پر وہ پہلے بضد تھے. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی جگہ بدل لیں گے. اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جنازوں پہ خدا نہ خاصہ یہ جلسہ کرنا ہے تو وہ نہ وہ چاہنا چاہیے نہ ہم کرنا چاہیں گے. سرکار کے خلاف ہوگا مقدمہ. فل اٹیک کر دیا انہوں نے. یہاں خواتین بیٹھی تھیں, یہاں بچے بیٹھے تھے, ہمارے کارکنان کی موٹر سائیکلیں جلا دی, ان کی گاڑیاں جلا دی. وہاں ہمارے پولیٹیکل ورکرز تھے اور وہ پرامن تھے. اگر ان کو اتنا ہی ڈر تھا, اتنا ہی خوف تھا, تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ڈرامہ انہوں نے رچایا 3 دن سے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. ایمان پھڑ دیا آپ کے سامنے. یہ پیپلز پارٹی کراچی میں جو غنڈہ گردی کر رہی ہے آپ کے سامنے. لیگل فریم ورک میں ہم جائیں گے, جس کی بھی زیادتی ہوگی اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ظاہر صاحب, جماعتیں ہماری کافی پرانی ہو گئی ہیں, پیپلز پارٹی بھی کافی پرانی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے. وہ ان چیزوں سے مطلب کیا بہت ضروری تھا یہ کرنے کے لیے اپنا, کیا اس سے کیا پتہ چلے گا کہ آپ کو ووٹ زیادہ پڑ جائیں گے, آپ کی طاقت کا ایک مظاہرہ ہو جائے گا, کیا آپ کراچی والوں کو امپریس کر دیں گے, کیا مثلا کہ اتحاد دونوں کر لیتے. بات یہ ہونا تو بہت کچھ چاہیے, اور میرے خیال جو سیاست میں تھوڑی سی رواداری بھی آنی چاہیے, لیکن یہ تو کچھ جو سیاست کا صورتحال ہے اس کے مقابلے میں اتنا بہت کچھ نہیں ہوا ہے. اس سے زیادہ ہم نے بہت کراچی میں دیکھ چکے ہیں. اس سے تو صورتحال اتنی خراب نہیں ہوئی ہے, خاص طور پہ جس دن کے حوالے سے ہو رہا ہے مئی 12 کو, وہ جو ایک لحاظ سے اینیورسری ہے جو کچھ کراچی میں قتل عام ہوا تھا. جب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تو بہت ہی معمولی حادثہ نظر آتا ہے. ایک تو یہ ہوا, دوسری بات اس کی یاد منانے والے دونوں اس کی یاد منانا چاہ رہے ہیں, اور جس طریقے سے یاد منانا چاہ رہے ہیں وہ تو اس 12 مئی کی یاد کو تازہ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہی میں بات کر رہا ہوں کہ کراچی نے اتنا کچھ دیکھا ہے کہ جب ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت معمولی سے نہ. ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے معاملہ اس لیے بھی گرم ہو رہا ہے کراچی میں کہ اب الیکشن آنے والے ہیں, اور کراچی جو ہے اب لگتا ہے سیاسی جماعتوں کو, شاید ہو یا نہ ہو, ایک اوپن فیلڈ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ وہاں پہ اب کون جو ہے اپنا ایک لحاظ سے جو ایم کیو ایم کے ٹوٹنے یا جو ہے گرینڈ سیل لگ گئی ہے, وہ جو ہے ووٹوں کی گرینڈ سیل لگ گئی ہے کہ یہ آپ نے کہا اوپن فیلڈ ہے, انہوں نے کہا جی ہم اس طریقے سے جائیں گے تو بڑا حصہ ہمیں مل جائے گا. اچھا, پی ٹی آئی بھی جوش خروش میں ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ کراچی کو مار لیا طرف سے پہلے. نہیں, بیسکلی میرے خیال میں ان اٹ سیلف تو یہ جو واقعہ تھا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اٹس اے اسٹارم ان اے ٹی کپ, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. آبویسلی بہت وائلنس وہاں کل رات کو, بٹ وہ بہت ایک لمیٹڈ جگہ پہ تھا, وہ کہیں سپریڈ نہیں ہوا. اور اس کے بعد آج انہوں نے اپنے دونوں نے فیصلے واپس لے لیے. 1-2 لوگوں کی قمیضیں پھٹ گئی ہیں جی, ان کی تو خیر پھٹی رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جیسے زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی نے تو اتنا کچھ دیکھا ہوا ہے کہ کمپیئر ٹو دیٹ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو اگر ایسا کوئی واقعہ کسی زمانے میں ہوتا تھا تو پھر آگے 3-4 دن شہر بند رہتا تھا. مگر میرے خیال میں سڑک بھی بند نہیں ہوئی وہاں پہ. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہے کہ وہ کچھ اور ایک چیز اور کہ اس انسیڈنٹ سے مگر جو چیز پھر ہائی لائٹ ہوئی ہے نا وہ یہ ہے
کہ کراچی کے اندر مور دین اینی پلیس ایلس ان پاکستان یا کسی اور بڑے شہر سے زیادہ کراچی میں ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا وائلنس کے ساتھ بہت ایک کلوز لنک ہے. وہاں جو بھی پالیٹکس کرتا ہے, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس ازمپشن پہ وہ سیاست کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ گنز بھی ہونی چاہیے اور یہ لوگ بھی ہونی چاہیے جو چلائیں, کیونکہ وہاں وہ بھی کنیکشن کچھ ٹوٹ نہیں پایا ہے. اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ وہاں ہوا, آپ یہ تو سوچیں نا کہ کیسے ہوا ایک دم کہ وہاں گاڑیوں کو آگ بھی لگ گئی. باتیں کر رہے تھے کہ کراچی کے پرانی باتیں کر رہے تھے کہ وہ اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کراچی میں کہ دو جماعتیں سیاسی جماعتیں اپنے بینرز, اپنے پلے کارڈ, اپنے جھنڈے لے کر اس طرح گتھم گتھا ہوتے تھے. وہ تو ہوتا تھا کہ اسٹریٹ وائلنس ہوتا تھا. مئی 12 کو کیا ہوا تھا؟ مئی 12 کو یہی تو ہوا تھا. یہ دونوں تو پیس کے نمبردار ہیں نا. یہ اس دن کو اس حوالے سے تھوڑی منانا چاہتے ہیں کہ یہ ریہرسل کر رہے ہیں. میں صرف یہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مئی 12 کو بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ باقی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز نکلی تھیں کہ وہ ایئرپورٹ پہ ہم جائیں گے, اور ایم کیو ایم کے لوگ نکلے تھے ان کو روکنے کے لیے. تو گتھم گتھا تو ہوئی تھی اس دن پولیٹیکل پارٹیز. یہ کہ اس زمانے میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا کہ اس طرح سے پیسفل ایک ایٹماسفیئر میں کچھ اور چیزیں تھیں نہیں, کوئی ریزن نہیں تھا, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. یہ اپنا دن منانا چاہ رہے تھے اور اس دن کے حوالے سے کنڈیم کرنا چاہ رہے تھے 12 مئی کو جو کچھ ہوا تھا. اور جنہوں نے کنڈیم کرنا تھا اب کچھ ہلکے ان کو کنڈیم کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک پہ بات کریں گے اظہر خان کیس کے حوالے سے. ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ جاتے جاتے پھر حکومت کو ایک مشکل میں ڈال گیا کہ جناب آپ ایک ہفتے کے اندر ہی ایک کابینہ خصوصی علاج بلائیں, اور یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے اسلم بیگ صاحب اور جنرل اسد درانی کو کس طرح ان کا ٹرائل ہونا ہے, فوجی عدالت بننی ہے, اسپیشل کورٹ بننی ہے, یہ اب آپ کا ہیڈ ایک ہے. دیکھیے 2012 میں جو فیصلہ آ چکا ہے اس کیس کا, فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری ہوتے تھے, انہوں نے آرڈر کیا تھا ایف آئی اے کو کہ اب جو ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ انوالو جن کے نام تھے, جس میں جنرل اسلم بیگ کا بھی نام تھا, اسد درانی کا نام تھا, اور ان جو ہے سیاسی رہنماؤں کو جنہوں نے پیسے بھی وصول کیے تھے, ان کے خلاف انکوائری شروع کر کے ان کے خلاف کیس رجسٹر کیا جائے. تو وہ جو ہے ہوا نہیں تھا. میرے خیال ایف آئی اے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 2013 میں جب حکومت آ گئی تھی نواز شریف صاحب کی, تو ایف آئی اے کی کیا مجال کہ اس پہ عمل درآمد کر سکے. تو ایک انہوں نے بڑی مزیدار بات کی, ایف آئی اے کے آفیسر نے وہاں سے کورٹ کو بتایا کہ ہم نے 2015 میں نواز شریف صاحب کا انٹرویو ضرور کیا تھا. اس مسئلے پہ صرف اس مسئلے پہ انٹرویو کیا تھا, یہ نہیں کہ ہم نے انٹیروگیشن کی تھی. ہم اس کیس کے حوالے سے کیس رجسٹر کرنا تھا. ہاں تو انہوں نے سر جی کی کریے تھے, پھر جو بھی انہوں نے کہا یہ واپس آ گیا خاموشی سے. لیکن میرا کہنے کا ہے کہ اس کا ضرور کنکلوژن تک جانا چاہیے. حالانکہ بہت پرانی بات ہو گئی, لیکن دیکھیں اس میں پاکستان کی سیاست کا ایک ڈارکسٹ پہلو سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایک لحاظ سے جو انٹیلیجنس ایجنسی کہہ لیں کہ وہ مداخلت کرتی رہی ایک پوری سیاست کو ایک نیا رخ دینے کے لیے. اور ایک جو ہے اس میں پورا مسئلہ یہ بن کے آتا تھا کہ ایک الائنس بھی بنایا جاتا ہے, پھر اس الائنس والوں کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو روکا جا سکے. اور میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی اور کہوں گی یہ نہیں ہوگا. نہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن میں ہونا چاہیے, میں تو کہہ رہا ہوں ہونا تو چاہیے, بٹ میرے خیال میں جسٹ دا فیکٹ کہ اصغر خان صاحب کی جو پٹیشن تھی جو 96 میں فائل ہوئی, وہ 2012 میں ٹیک اپ ہوئی اور پروسیڈنگز ہوئیں, تو میرے خیال میں تو نہیں, ایک اور تھوڑی سی تصحیح کر دوں اس میں. ہیئرنگ شروع ہو گئی تھی, اس کے بعد ہوا یہ کہ حکومت بدل گئی. ہاں, نہیں کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سال تو یہ پٹیشن زاہد صاحب سپریم کورٹ میں یوں ہی اٹ جسٹ کیپٹ وہ پینڈنگ, کچھ نہیں ہوتا تھا, ڈیپ فریزر میں ڈال دیا گیا. بالکل, اور اس کو افتخار چودھری صاحب نے نکالا. تو میرے خیال میں جو 2008 کے بعد دو بہت سگنیفیکنٹ ایونٹس تھے نا ان ٹرمز جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ سول ملٹری بیلنس جو ہے اس میں تبدیلی آئی تھی. ایک اصغر خان کیس کا ٹیک اپ ہونا اور اس میں فیصلہ آنا, امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو وہ دوسری بات ہے, اور دوسرا تھا مشرف صاحب کا ٹریزن ٹرائل شروع ہونا.
تو یہ دونوں بہت سیمینل ایونٹس تھے اس کانٹیکسٹ کے اندر، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کا فیصلہ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ صرف جو بیلنس چینج ہوا ہے اس سے اتنا ہوا کہ یہ کیس آگے چلا، اور اب وہ پروبیبلی یہ حکومت بھی یہی کرے گی کہ وہ ایک میٹنگ کرے گی، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کو واپس ایک خط بھیج دے گی کہ جی ہم نے ایف آئی او کو خط لکھ دیا ہے، اور پھر یہ معاملہ دوبارہ ڈیپ فریزر میں چلا جائے گا. شاید اس سے زیادہ کچھ نہ ہو، بٹ جو ہونا تھا وہ میرے خیال میں ہوا ہے، ایک ایکسپوجر ہوا ہے کہ جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور کورٹ میں بلایا گیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک اہم قدم ہے. دیکھیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پہلی اور آخری نہیں تھی. جو اظہر خان کی جو سارا کیس جو تھا وہ تو ایک چیز سامنے آ گئی، جنرل اسد درانی نے اپنے ایفیڈیوٹ دے دیے، اس میں پورے نام سے لے کے اس میں ایویڈنس بھی آ گئی. مطلب وہ پروف، مطلب وہ نہیں ہے کہ اس میں ایویڈنس نہیں ہے، پروف بھی ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. لیکن یہ اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس نے جو چیز دکھائی ہے، جس چیز کو ایکسپوز کیا ہے کہ ہماری سیاست کو کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. ایون جب کوئی سو کالڈ سیاست کو جس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. اور عارفہ نور صاحبہ کو اور زاہد حسین اور مجھے اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ. بلیک اینڈ وائٹ میچ.